لیکن دوستی صرف حکومتوں کے درمیان ہوتی ہے، معزول یا معتوب بادشاہوں کے ساتھ نہیں۔ یہ ملک میری وجہ سے اس وقت بڑی پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، اس لیے ممکن ہے حکام یہ سوچ رہے ہوں کہ میرا مر جانا ہی بہتر ہے۔ ماضی میں ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن اب یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بولتے بولتے اس کی آواز ڈوب گئی اور نکہت سے بند آنکھوں پر نیند کا پردہ پڑ گیا۔ ماضی کی دھندلی یادوں کو نیند کا ریلا بہا کر دور لے گیا اور بسلامی کے سلطان کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ جب تک میں زندہ ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اوشان نے محو خواب سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہوا تو اس ملک کو آپ کی موت کا قرض چکانے کے لیے بہت سی انسانی جانوں کی قربانی دینی پڑے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگرچہ سلطان اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں نیند کی حالت میں بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی، طمانینت بری پر اعتماد مسکراہٹ۔ ٹائیگر نے اوشان کی طرف دیکھا اور دریافت کیا، لٹل فادر، آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اوشان ابھی رات بھر اور پورا دن غائب رہنے کے بعد واپس آیا تھا اور اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ ٹائیگر کا سوال سن کر وہ جلا گیا۔ کیا میں اسکول کے بچوں کی طرح اپنی مصروفیات کا حساب دینے کا پابند ہوں؟ اس نے تنگ کر جواب دیا، جہاں میرا جی چاہے گا ضرور جاؤں گا۔ آپ نے درست فرمایا لٹل فادر۔ ٹائیگر نے فوراً وہ لہجہ اختیار کیا جس کے ذریعے وہ اوشان کو رام کر لیا کرتا تھا۔ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، میں بسلامی کے سلطان سے ملنے گیا تھا۔ اوہ، خیریت تو تھی؟ میں اسے اس کی چہیتی بہن کے تاثرات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بارے میں سلطان کی کیا رائے ہے؟ وہ اس پر بے پناہ اعتماد کرتا ہے۔ کیا آپ کے نزدیک وہ قابل اعتماد ہے؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ خاتون بے حد چالاک اور غیر معمولی قوت ارادے کی مالک ہے۔ اس کے علاوہ اس خاتون نے تمہاری آنکھوں کو چندیا دیا ہے اور تم اس کے چہرے کے آگے کوئی اور چیز دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور خفت آمیز انداز میں وہ ساری داستان سنا دی جو شہزادی سارا کی عمارت سے نکلنے کے بعد اسے پیش آئی تھی۔ جب بھی موت جپٹتی ہے تو وہ عورت ہمیشہ کہیں قریب ہی موجود ہوتی ہے۔ اوشان بڑبڑایا، وہ گہری نظروں سے ٹائیگر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری جانب بہرام تھا۔ اس نے ٹائیگر کی آواز سنتے ہی کہا، میں اس معاملے پر غور کرتا رہوں گا۔ میں بھی غور کرنے میں مصروف رہا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اگر وہ شخص جس نے گزشتہ رات مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی فیڈرل کا ایجنٹ تھا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری حکومت بسلامی کے سلطان کو ٹھکانے لگانے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اس صورتحال میں اگر آپ اب بھی سلطان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس طرح خود ہمارے کئی آدمی ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ کیا آپ یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں سوچتا رہا ہوں، بہرام نے جواب دیا۔ میں نے اس شبے کی تصدیق چاہی تو ایک عجیب بات سامنے آئی۔ جس شخص نے تم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اس کے کاغذات واقعی فیڈرل ایجنٹ کے کاغذات تھے، لیکن یہ وہ آدمی نہیں تھا۔ میں نے ان دونوں کے فنگر پرنٹس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ دونوں مختلف آدمی ہیں۔ تو پھر وہ کون تھا معلوم نہیں، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فیڈرل ایجنٹ ہرگز نہیں تھا۔ کوئی چیز ٹائیگر کے ذہن میں ہلچل سی مچانے لگی۔ اس نے ذہن پر زور ڈال کر غور کیا اور اپنی یادداشت کو ٹٹولا۔ اصلی ایجنٹ، کیا اسے سلطان کے حفاظتی دستے میں شامل کیا گیا تھا؟ ہاں، ملازمت چھوڑنے سے قبل وہ وہیں تھا۔ اب ذرا ایک بات اور بھی بتا دیں، وہاں ایک اور آدمی بھی تھا، رنداشی، کیا آپ اس کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ تم اسے دیکھ چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس کا حلیہ تم بھی بتا سکتے ہو۔ یوں نہیں سویٹ ہارٹ، فائل دیکھ کر بتائیے، میں انتظار کر لیتا ہوں، یہ بے حد ضروری ہے، ٹائیگر نے اصرار کیا۔ ریسیور رکھ دیا گیا۔ ٹائیگر کی حساس سماعت دوسری طرف کی آواز سنتی رہی۔ وہ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا کہ بہرام دوسری جانب کیا کر رہا ہے۔ ریسیور رکھنے کے بعد اس نے ڈیسک ٹاپ پر نصب کمپیوٹر کی اسکرین کھولی، پھر ٹائپ رائٹر کی کیز پر انگلیاں مارنے کی آواز آئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد بہرام دوبارہ لائن پر تھا۔ اس نے حلیہ بتانا شروع کیا تو ٹائیگر کا سر خودکار انداز میں نفی میں ہلنے لگا۔ یہ اس آدمی کا حلیہ ہرگز نہیں تھا جس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ نہیں سویٹ ہارٹ، یہ وہ آدمی نہیں۔ کیا مطلب؟ بہرام چونک پڑا۔ آپ جس شخص کا حلیہ بیان کر رہے تھے، ہماری جس آدمی سے جزیرے پر ملاقات ہوئی اس سے بے حد مختلف ہے۔ ممکن ہے اصل رنداشی مر چکا ہو اور اس کی جگہ کسی اور نے لے لی ہو۔ دوسری طرف سکوت طاری ہو گیا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ صورتحال اس قدر نازک ہے کہ بہرام داخلی طور پر کوہرام کا شکار ہو گیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہرام نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ٹائیگر نے اس کا جملہ اچک لیا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے چیف، جزیرے پر موجود ہر ایجنٹ جعلی ہو سکتا ہے۔ وہ سب کے سب اس اسکواڈ سے تعلق رکھتے ہیں جو بسلامی کے سلطان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔
اگر یہ بات ہے تو ان لوگوں نے ابھی تک سلطان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ بہرام نے اعتراض کیا۔ کمرے میں دوسری طرف بیٹھے اوشان نے ہانک لگائی۔ صرف اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ سلطان کے سر کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگ جائے۔ ٹائیگر نے تشکر آمیز نگاہوں سے اوشان کی طرف دیکھتے ہوئے دہرایا کہ سلطان کے سر کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگ جائے۔ ہاں، یہ ممکن ہے، بہرام نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارا مطلوبہ آدمی فاخر ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ جزیرے کی سیکیورٹی کا انچارج ہے، ٹائیگر نے وضاحت کی۔ اگر نقلی ایجنٹوں کا اجتماع ہوتا اور وہ خود مخلص ہوتا تک صورتحال اس کے علم میں آ جانی چاہیے تھی۔ میں ہیلی کاپٹر بھیج رہا ہوں، بہرام چیخ پڑا۔ صرف اسی طرح تم جلد سے جلد جزیرے تک پہنچ سکتے ہو۔ جزیرے میں فون کیوں نہیں کر دیتے؟ ٹائیگر نے مشورہ دیا۔ فون کر کے کس سے بات کروں گا؟ بہرام غرایا۔ وہ تو غداروں اور مجرموں کا جزیرہ بن گیا ہے۔ ٹائیگر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے مشورہ دیا، شہزادی سارا سے رابطہ قائم کیجیے، اور اگر وہ وہاں موجود نہ ہوئی تو پھر ہمیں وہاں ضرور جانا چاہیے، ٹائیگر نے کہا۔ اور سویٹ ہارٹ، کیا بات ہے؟ بہرام نے تشویش سے پوچھا۔ جب ہم وہاں پہنچیں گے اگر وہ مر چکا ہوا، ٹائیگر نے کہا، اس کا الزام ہمیں مت دیجیے گا۔ ناممکن، بہرام نے پرزور لہجے میں کہا۔ میں اس پر یقین نہیں کر سکتا کہ وہ مر چکا ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ پہلے ہی مجھے سرکاری گواہ کا قاتل سمجھ بیٹھے تھے، ٹائیگر نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر سے بھی مشورہ کر لیں، اس پر آپ کو زیادہ اعتماد رہتا ہے۔ دیکھو، میری بات سنو، بہرام نے ہاتھ ملتے ہوئے ٹائیگر اور پھر اوشان کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ تم سے تجزیہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے فخر پر تمہارا شک بے بنیاد ہو۔ اور ہاں سنو، خفیہ رپورٹ کے مطابق امیر بسلامی کو قتل کرنے کے لیے بحیرہ روم کے ایک ملک میں سازش تیار ہو چکی ہے، اور ہماری اطلاع کے مطابق انقلاب کے حامی امیر کو قتل کرنے کے لیے مختلف راستوں سے ملک میں داخل ہونے والے ہیں، لہٰذا ہوشیار رہنا۔ کیا ہم نے امیگریشن کی بھی ذمہ داری سنبھال لی ہے چیف؟ ٹائیگر نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ پلیز سنجیدگی سے کام لو، ہماری اطلاعات کے مطابق ان میں چند عورتیں بھی شامل ہیں۔ واہ، کیا ان میں کوئی ایسی عورت بھی ہے جس کے چہرے پر ان گنت برے برے تل ہوں؟ اوشان برا سا منہ بنا کر آ گیا، اور بہرام نے طویل سانس لے کر سیاہ ٹکڑے کو گورنا شروع کر دیا۔ ایلمو بزدلی کے باوجود خون کا پیاسا ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنا پسندیدہ ہتھیار کھو چکا تھا۔ اب اس کی تیاری بھی ایک وقت طلب مسئلہ تھا، جبکہ بزدلی کے جذبے سے نجات پانے کے لیے قتل کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ لہٰذا اس نے چاقو پر رنگ کیا اور آخری بار اپنے لبادے پر نظر ڈالی۔ الیکٹرانک آلہ پیٹی کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس حسینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے کل اسے دھتکار دیا تھا۔ ایک دکان کی ریسیپشن، اس کا حسین چہرہ اور متناسب سراپا اسے یاد آ گیا۔ اس کا خون کا دوران تیز ہونے لگا اور خون کن پٹیوں پر ٹھوکریں مارنے لگا۔ میں آ رہا ہوں ظالم۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ اس نے گھر سے نکلتے ہی چشمہ بھی لگا لیا تھا۔ وہ سڑک پر لگی اسٹریٹ لائٹ کی روشنیوں سے بچتا ہوا چل رہا تھا، حالانکہ اس وقت سڑکیں سنسان تھیں۔ جب وہ سارا کے اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچا تو اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ تیزی سے زینے طے کرنے لگا۔ راہداری میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے نظریں گھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہاں کوئی نہ تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ جواباً خاموشی چھائی رہی۔ 3 مرتبہ گھنٹی بجانے کے بعد اسے اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ یقیناً سارا کے شوہر کی آواز تھی۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے خود آ رہا تھا۔ کون ہے؟ مرد نے دروازہ تو کھول دیا مگر زنجیر نہیں ہٹائی۔ ایلمو نے فوراً جواب دیا، کیونکہ دروازہ پوری طرح کھلوانے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا کہ گٹر لائن کا پانی سڑک پر گر رہا ہے۔ صبح آ کر ٹھیک کر دینا۔ یہ بھی کوئی وقت ہے؟ مرد نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور تیش کالہ میں باہر آ گیا۔ ایلمو کو صرف اتنی ہی مہلت درکار تھی۔ وہ فوراً اندر گھس کر ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ کہاں گیا؟ مرد کے لہجے میں حیرت تھی۔ کم بخت نے نیند ہی خراب کر دی۔ وہ دائیں بائیں دیکھ کر بڑبڑانے لگا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ اگر ایلمو نے سیاہ لبادہ نہ پہن رکھا ہوتا وہ یقیناً ایلمو کی گردن دبوچ لیتا۔ ایلمو کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی، لیکن اس نے بہرحال کہکہے کو حلق میں ہی روک لیا۔ اب وہ دروازہ بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس نے صرف زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ جو ہی وہ اس کے قریب سے گزرا، ایلمو نے زوردار لات رسید کر دی اور وہ گرتے گرتے بچا۔ کون ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کر ہکلانے لگا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن لات مارنے والا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ جب اسے کوئی بھی نظر نہ آیا تو اس کے چہرے پر خوف اپنا رنگ جمانے لگا۔ اسی لمحے بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ روشن ہو گئی۔ کون ہے ڈارلنگ؟ سارا کی مترنم آواز سننے کے باوجود ایلمو نے پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ الیکٹرانک آلے کا ایریل نکال لیا۔
اچانک ہی پورا مکان گپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ارے لائٹ چلی گئی، مگر تم چیخ کیوں رہے تھے؟ سارا نے ایک بار پھر پوچھا، اور اسی وقت ایلمو نے پھر ایک زوردار لات مرد کی ماری اور اس بار وہ اوندے منہ کرسی پر گر گیا۔ یہاں کوئی؟ مرد خوفزدہ انداز میں چلایا۔ اس کی چیخ اتنی زوردار نہیں تھی کہ گشت کرنے والے پولیس اسکواڈ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی، مگر اب ایلمو کے لیے اسے مزید چھوٹ دینا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے چاقو سیدھا کیا اور آگے بڑھ کر مرد کے سینے میں گونپ دیا اور قریب کھڑی سارا کے سفید نائٹ گاؤن کو سرخ کر گیا۔ یہ کیا ہوا؟ سارا نے ہسٹریائی انداز میں چیخ کر کہا۔ جم، تم اب یہ زندگی بھر نہیں بول سکے گا جان عزیز۔ ایلمو پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ تم کون ہو اور کہاں ہو؟ سارا کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کا جسم خوف سے لرزنے لگا، اسے چکر آ رہے تھے، لہٰذا وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ تمہارا دیوانہ، ایلمو نے ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے کہا، وہی جس کو کل تم نے دکان میں دھتکار دیا تھا، مگر تم نظر کیوں نہیں آتے؟ کہاں ہو تم؟ یہ کون ہے؟ جم اب کبھی نہیں جاگ سکے گا جانم۔ چلو آگے بڑھو اور سنو، اگر ذرا بھی چلائیں تو جم کی طرح تم بھی ماری جاؤ گی۔ سارا کا مکان پولیس والوں کے علاوہ خصوصی تفتیشی ٹیم کے افسروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ نئی واردات تھی جسے اخبارات نے پولیس کی نااہلی پر محمول کیا تھا۔ اخبارات کی رائے تھی کہ کوئی جنونی پاگل خانے سے فرار ہو کر ایسی وارداتیں کر رہا ہے۔ جم کی لاش اسپتال سے لے جائی گئی تھی اور سارا کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ فنگر پرنٹس کا عملہ جگہ جگہ پاؤڈر چھڑک کر نشانات لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سنگ مرمر کے زینے پر صرف ایک جگہ کسی پیر کا انتہائی مبہم نشان ملا تھا۔ دروازے کے ہینڈل، حتیٰ کہ بیڈ روم کے دروازے پر بھی کوئی نشان نہیں مل سکا تھا۔ یہ صورتحال انتہائی مایوس کن تھی اور اب عملہ پڑوسیوں سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن یہ گفتگو بھی فضول ہی ثابت ہوئی۔ کوئی بھی پڑوسی انہیں کام کی بات نہ بتا سکا۔ سارا اور جم سے ملنے والوں کے جو حلیے پڑوسیوں نے بتائے تھے، اس پر تقریباً شہر کا ہر دوسرا فرد پورا اترتا تھا۔ چنانچہ پولیس افسر مایوسی سے سر جھٹکنے لگا۔ سارا کو نفسیاتی وارڈ میں رکھا گیا تھا۔ اس کی حالت ناگفتہ بات تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ کپڑے پھاڑنے یا کسی نادیدہ چیز کو دونوں ہاتھوں سے دھکے دینے کی کوشش کرنے لگتی۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق سارا کی نہ صرف بے حرمتی کی گئی بلکہ اسے ذہنی اذیت بھی دی گئی تھی۔ اس کی کلائیوں اور پیروں پر رسیوں کی بندش کے سرخ نشان اب بھی موجود تھے۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ وہ خود کو تفتیش سے بچانے کے لیے بن رہی ہے، لیکن ڈاکٹروں کی قطعی رائے یہ تھی کہ وہ مریضہ کو پوچھ گچھ کے لیے پولیس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فیڈرل بیورو کی درخواست بھی مسترد کر دی تھی۔ یہ ایک عام سا کیس ہے چیف، اسے پولیس کو حل کرنے دیں تو بہتر ہے، ٹائیگر نے جمائی لے کر کہا۔ اس وقت بہرام خود ان کے ہوٹل آیا تھا اور اس کی پیشانی پر پڑی ہوئی گنڈیاں بتا رہی تھی کہ وہ سخت تیش کے عالم میں ہے۔ ادھر اوشان ان دونوں کی بحث سے لا تعلق کنول کا آسن جمائے چھت کو گور رہا تھا۔ اس کی یہ پوزیشن غیر معمولی تھی کیونکہ بالعموم وہ کنول کے آسن میں 90 درجے کے زاویے پر نہیں دیکھتا تھا۔ طریقہ واردات ایک ہی ہے شہزاد، لیکن اس بار یہ کسی اجنبی جنونی کا کام لگتا ہے، اور امیر بسنامی کو قتل کرنے کے لیے آنے والے جنسی جنونی نہیں ہو سکتے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، قاتل کوئی بھی ہو اسے پکڑنا ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے لاکھوں ڈالر کی پیشکش کرنے والے اس سے اپنا کام کرا لیں۔ عورت نے کیا بیان دیا؟ وہ بیان دینے کے قابل نہیں، عورت اور بولنے کے قابل نہیں۔ اوشان نے اچانک ہی ان کی طرف پلٹ کر کہا اور اپنے مخصوص انداز میں بطخ کی طرح کہہ کر کے ہنسنے لگا۔ بہرام کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ وہ گہرے صدمے کی کیفیت سے دو چار ہے اوشان۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اوشان نے جلا کر کہا، یہ ڈاکٹر آخر کب سدھریں گے؟ عورت کو صدمے کی کیفیت سے نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ بہرام نے چڑ کر جواب دیا، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو میں اس سے ملاقات کی خصوصی اجازت دلا سکتا ہوں۔ اگر عورت بیان دے سکے تو کیا وہ کارآمد ہوگا؟ اوشان نے اچانک سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ بہرام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، پھر ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ اوشان نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس رات ایلمو بال بچا۔ ایک گھر میں داخل ہوتے ہوتے اس کا لبادہ ایک کیل سے الجھ گیا تھا، مگر اس سے قبل کے کپڑے پھٹنے کی آواز آتی اس نے فوراً اپنے قدم روک لیے۔ اس نے بڑی احتیاط سے کپڑے کو کیل سے نکالا اور پھر الیکٹرانک آلے کی مدد سے اس مکان کی لائٹ آف کر دی۔ اندر ایک پیاری سی بچی محو خواب تھی جس کے برابر ایک گڑیا لیٹی ہوئی تھی۔ ایلمو اس کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ اندر ایک شخص موم بتی کی روشنی میں نوٹوں کے ڈھیر اپنے سامنے رکھے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ساری رقم موجود ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کس ادارے کو کتنی رقم دی جائے۔ اس نے کسی سے کہا۔ وہ کچھ دیر تک سنتا رہا اور پھر بولا،
$10,000 نابینا افراد کے فنڈ میں لکھ لو، $1,00,000 یتیم بچوں کی بہبود کے لیے، اور اتنے ہی لاوارث بوڑھوں کے گھر کے لیے درج کر لو۔ صبح آ کر رقم لے جانا، میں گن کر رکھ دوں گا۔ کیا پال؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ پولیو فنڈ کے لیے بھی $10,000 لکھنا مت بولنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ریسیور رکھ دیا اور بجلی والوں کو موٹی سی گالی دے کر اس کمرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں اس کی معصوم بچی محو خواب تھی۔ اس کی باتیں سن کر ایلمو کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ نیکی کی اس دنیا سے جلد از جلد نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ اس شخص نے انگڑائی لی، نوٹوں کے ڈھیر کو فرش پر پھینکا اور اٹھ گیا۔ وہ یقیناً اپنی بچی کی خواب گاہ میں جا رہا تھا۔ ایلمو نے اسے راستہ دے دیا، پھر دبے قدموں خود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اس شخص نے اس بچی کو پیار کیا، اس کا کمبل ہٹایا تاکہ ایئر کنڈیشن بند ہونے کے باعث اسے گرمی نہ لگے، اور پھر اس کے سرہانے بیٹھ کر اخبار سے پنکھا چلنے لگا۔ ایلمو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ باہر نکلا، اس نے ایریل نیچے کیا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف دوڑ گیا۔ اسے صرف یہ خوشی تھی کہ بچی کو اب گرمی نہیں لگے گی، لیکن آج رات اسے ہر قیمت پر بڑا ہاتھ مارنا تھا۔ اس نے کچھ سوچا اور گاڑی کا رخ ایک اور متمول علاقے کی طرف کر دیا۔ تازہ ترین تجربے کے بعد اگرچہ وہ ہل تو گیا تھا، لیکن اس نے کم سے کم $10-20 حاصل کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا تھا۔ رات بیتتی جا رہی تھی، سڑکوں پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایلمو نے کار ایک ویران پلاٹ پر کھڑی کر دی اور خود پیدل ہی نیم تاریک گلیوں سے گزرتا ہوا ان بنگلوں کی طرف بڑھنے لگا جن کی ہر اینٹ سے عمارت ٹپک رہی تھی۔